وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کر رہے ہیں. براہ راست اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے. یہ کتنی خوش نصیبی اور اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ اللہ پاک براہ راست ہم سے کہہ رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو، ادنا سے غلام کو، یا اپنے کسی ادنا سے خادم کو خود بلائے اور بلا کر خود اس کو کوئی کام سونپے، کوئی کام سمجھائے. اب اس خادم اور اس غلام کے لیے کتنی خوش سعادت مندی کی بات ہوگی. وہ پھولے نہیں سمائے گا کہ بادشاہ سلامت خود مجھے بلائے ہیں اور بلا کر یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں. وہ زندگی بھر اس موقع کو نہیں بھولے گا. جب بھی اسے موقع ملے گا وہ کہے گا کہ فلاں وقت بادشاہ نے مجھے خود طلب کیا تھا اور خود مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے یہ بات سمجھائی تھی، کہی تھی. وہ اپنے لیے اس بات کو بہت اعزاز سمجھے گا. ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی کو حکم دینا ہے یا کسی کو بات سمجھانی ہے تو اس کے اپنے افسران ہیں، اپنے وزراء ہیں، انہیں بادشاہ بات پہنچاتا ہے اور وہ جس تک بات پہنچانی ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس غلام اور اس خادم کو جو نسبت بادشاہ سے ہے، ہمیں وہ نسبت بھی اللہ سے نہیں ہے. ہم مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. ہم بندے عاجز ہیں اور اللہ عظمتوں والے ہیں. ہم مٹ جانے والے ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی. اب ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی ذات ہم سے مخاطب ہو رہی ہے اور براہ راست ہم سے اللہ کہہ رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو.
یہ کس قدر سعادت مندی اور اعزاز کی بات ہے۔ یا اس کو یوں سمجھیں اس آیت کو کہ اللہ پاک کس طرح ہمیں خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیں جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے آدمی کا، وہ چاہتا ہے کہ اسی رشتے کا تذکرہ کر کے آدمی کو بلائے، اور اسے اچھا بھی لگتا ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے تو کیا کہے گا؟ کوئی کہے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی۔ نام لے کر بلانے میں باپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو لفظ بیٹا اور بیٹی کہہ کر بلانے میں مزہ آئے۔ ایک اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ تو باپ کو نام لے کر بلانے میں وہ مزہ نہیں آتا جس طرح وہ لفظ بیٹا اور بیٹی کہنے میں اسے مزہ آتا۔ اور بیٹا بھی نام لے کر بلانے کو پسند نہیں کرے گا جتنا یہ کہ وہ لفظ بیٹا اور بیٹی کو پسند کرتا ہے، کرتی ہے۔ جیسے والدین بچے ماں باپ کو بلائیں امی جان، ابو جان، تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمانی رشتے کا تذکرہ کر کے ہمیں بلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو۔ اللہ کتنی محبت سے ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والے بندو، یعنی میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے رب سے وفا کے وعدے کیے ہیں، توحید کی امانت اپنے سینوں میں بسا کر رکھی ہے، اور رسالت، میرے حبیب کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اللہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، میرے یہ بندو، اے ایمان والے بندو۔ ذرا دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ کے اس بلانے میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی اپنانیت ہے، کہ بندے ذرا محسوس کریں کہ اللہ ہمیں کن القاب سے بلا رہے ہیں کہ اے ایمان والے بندو۔ اب اللہ پاک اپنی محبت کے اظہار کے بعد، بندوں سے اپنی محبت اور چاہت کے اظہار کے بعد آگے ایک حکم دے رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والے بندو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ پہلے محبت سے بلایا، القاب سے بلایا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کریں گے دیکھو تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک مہینہ تمام چیزوں پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، بس مجھ پر نظر رہنی چاہیے۔ ایک مہینہ تمہاری نظر مجھ پر ہو، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، یہ سب ایک سائیڈ ہو جائیں، بس تمہاری نظر مجھ پر ہو، بس ایک مہینہ۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ کہ ایک ہاتھ لیں اور ایک ہاتھ دیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ دیں تو کچھ لیں آپ۔ زمین میں آپ بیج بوئیں تو پھر درخت ملے گا، قیمت دیں تو پھر اس کے بدلے کوئی چیز آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، تم میری محبت چاہتے ہو، میرا پیار چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میری دوستی، تو پھر تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے، قیمت ادا کرنی پڑے۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہستی ہے،
جب اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور ان سے محبت ہمیں کرنا ہے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ کا پیار ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تو اب آدمی سوچتا ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت ہو، بہت بڑی قیمت ہو، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی شان رحیمی دیکھیں، اللہ نے اپنا قرب، اپنی محبت، اپنا پیار حاصل کرنے کے لیے کتنی معمولی سی قیمت رکھی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ کہ بس ایک مہینہ تمہیں روزے دار بن کر رہنا ہے، ایک مہینہ تم روزے دار بن کر رہو گے، میری محبت تمہیں ملے گی، میرا قرب تمہیں ملے گا، میری چاہت تمہیں ملے گی، میرا پیار تمہیں ملے گا، تقویٰ تمہیں ملے گا، اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت تمہیں ملے گی، گناہوں سے بچنے کی عادت تمہیں ملے گی، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ بس ایک مہینہ تمہیں روزے دار بن کر رہنا ہے، تو پھر میں تمہیں یہ ساری چیزیں دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ دیکھیں کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ اب یہاں روزوں کو فرض کرنے کے بعد آدمی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ ہم سے خفا تو نہیں ہے، کہیں اللہ ہم سے غصہ تو نہیں ہو گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے۔ تو یہ سوال ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فوراً کہا کتب علی الذین من قبل، میرے بندوں نہ میں تم سے خفا ہوا ہوں، نہ میں تم سے ناراض ہوں، نہ میں تم پر غصہ ہوا ہوں۔ یہ جو تم پر پابندی لگی ہے، یہ تم جو سوچ رہے کہ اللہ نے کوئی نئی پابندی لگائی ہے، یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے ان پر بھی یہ پابندی تھی، تو یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ سلسلہ برسوں پرانا ہے، چلا آ رہا ہے۔ تم سے پہلے بھی میں نے اس دنیا میں جو میرے چاہنے والے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، مجھ سے عشق کرنے والے تھے، انہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے، لہذا تم بھی یہ عمل کرو، تم بھی یہ عمل کرو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں، اب یہ بات سمجھائی بندوں کو کہ یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے، اور نہ میں ناراض ہوا ہوں، اور نہ میں تم سے غصہ ہوا ہوں، اور نہ میں تم پر خفا ہوا ہوں کہ میں نے تم پر روزے رکھے، روزے فرض کیے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک ملک جب کسی دوسرے ملک پر ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ملک اس ملک کے لیے پابندیاں لگاتا ہے کہ اس ملک کے لیے یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے، کیوں کہ فلاں ملک اس ملک پر ناراض ہوا ہے۔ تو اللہ بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ میں کسی ناراضگی کی وجہ سے تم پر یہ پابندی نہیں لگا رہا کہ تم دن بھر بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ یہ تو نیک بندوں کا عمل ہے، مجھ سے چاہنے والوں کا عمل ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کا عمل ہے۔ میری محبت چاہنے والوں کو یہ عمل کرنا پڑے گا، میرا پیار چاہنے والوں کو پھر یہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایک اور بات کلیئر فرمائی۔ اب بندے یہ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے پابندی تو لگ گئی، ہم پر بھی پابندی ہے، اور پچھلے جو قومیں آئی تھیں ان پر بھی پابندی ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ دن بھر بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، بیوی سے ملنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ تو کیا مقصد ہے کہ بندوں کے ذہن میں یہ آئے کہ کہیں ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی نفع ہوگا، یا یہ کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے، اللہ کے بجٹ میں کوئی کمی آ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی اب کھانے سے رک جاؤ، پانی سے رک جاؤ، تاکہ اللہ ایک مہینہ اپنے بجٹ کو اور مضبوط کر لیں، اپنے خزانوں کو اور مضبوط کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ میرے بجٹ میں کمی آئی ہے،
نہ میرے خزانوں میں کوئی کمی آئی ہے، اور نہ تمہارا روزہ رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ ملنے والا ہے، اور اگر تم روزہ رکھ بھی لو تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میرے بجٹ میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ میرے خزانوں میں کوئی اضافہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں اگر تم روزہ رکھو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں فائدہ یہ ملے گا کہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت ملے گی، تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت ملے گی، یہ خواہشات، یہ نفس جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی طاقت و قوت تمہیں اس روزے سے ملے گی۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنے پیارے طریقے سے، کتنے محبت سے بندوں کو ایک حکم دینا چاہا، تو اس حکم کو کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا۔ پہلے بندوں کو القاب سے پکارا، اور پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے مقصد کو سمجھایا۔ گویا یہ قرآن کا یہ اسلوب، اللہ کا یہ طریقہ والدین کو یہاں ایک سبق دے رہا ہے۔ والدین ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو جو سربراہ ہے اپنے خاندان کا، یا کسی فیکٹری کا مالک ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، یا کسی اسکول یا کالج کا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہے، یا وہ آدمی کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، تو ان کے لیے یہاں قرآن ایک سبق دے رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بس تمہیں آرڈر نہیں دینا ہے، حکم نہیں دینا ہے۔ والدین حکم دے دیتے ہیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، یا مالک اپنے نوکروں کو بس حکم دے دیتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اولاد وہ کام کرتی ہے پھر یا نہیں کرتی ہے، یا اس میں کوتاہی کرتی ہے۔ تو اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز کا حکم دینا ہے تو سب سے پہلے پیار و محبت سے انہیں بلائیں، انہیں اس نام سے پکاریں جس نام سے وہ پکارا جانا پسند کرتے ہیں، یا اس کے اندر جو کوالٹی ہے، جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو بیان کر کے ان کے اپنے پاس قریب کرو۔ اور جب وہ قریب آئیں اور جب تمہارے پاس آئیں تو پھر بس آرڈر نہیں دینا ہے، بلکہ حکم دے کر اس حکم کے مقصد کو سمجھاؤ، اس کے کرنے سے کیا فائدے ہیں اس کو سمجھاؤ، اور اس عمل پر کرنے کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں کیا کیا تبدیلی آنے والی ہے اس کو سمجھاؤ۔ جس چیز کا تمہیں حکم کرنا ہے کرنے کے لیے یا منع کرنے کے لیے، تو اس کے نقصانات کو بھی بتاؤ۔ جب آدمی کے پاس ساری چیزیں ہوں کہ کوئی محبت سے اسے بلا بھی رہا ہے، حکم بھی دے رہا ہے، اس کے مقصد کو بھی سمجھا رہا ہے، اس کے فوائد کو بھی بتا رہا ہے، اور اس سے نقصانات سے بھی بچا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی آدمی اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس طریقے سے والدین اور ہر اس شخص کے لیے کہ اس کے نیچے کچھ لوگ ہوں، یہ نصیحت کی، یہ سبق دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی کام دینا ہے تو بس حکم نہیں دینا ہے، آرڈر نہیں دینا ہے، بلکہ پیار محبت سے اسے بلائیں، سمجھائیں، اس کے مقصد کو سمجھائیں، اس کے فوائد کو سمجھائیں، پھر دیکھیں گے وہ کس طرح عمل نہیں کرے گا۔ دوسری بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے۔ دیکھیں ساری ہی عبادت کا مقصد تقوی ہے، جتنی بھی عبادتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور تمہیں اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں ان سب کو میں نے پیدا کیا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو ساری عبادتوں کا مقصد بھی تقوی ہے کہ آدمی کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ آدمی کے اندر گناہ سے بچنے کی عادت پڑ جائے، گناہ سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صلاحیت ہر بندے میں ہو۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ دیکھیں ایک عبادت وہ ہو کہ جس عبادت سے انسان کو مال مل رہا ہو، ایک عبادت وہ کہ جس کی وجہ سے انسان کو شہرت مل رہی ہو،
ایک عبادت وہ کہ جس سے انسان کو کوئی منصب مل رہا ہو، عزت مل رہی ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت ختم ہو جائے، شہرت مٹ جائے، عہدے اور منصب ایک وقت تک یہ بھی انسان کے ساتھ رہیں گے، پھر یہ بھی نکل جائیں۔ لیکن ایک ایسی عبادت کہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ مل رہا ہو، تو سوچیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب اللہ ہی مل رہے ہیں تو پھر ساری نعمتیں اسے ملے۔ کتنی بڑی عبادت کہ اس عبادت کے نتیجے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں، اور ان بیویوں میں سے ایک بیوی سے بادشاہ کو بہت محبت تھی، وہ محبت بری نگاہ سے اس کو دیکھتا تھا۔ بقیہ بیویوں کو اس سے حسد تھی، جلن تھی، اور وہ سوچتی تھیں کہ خوبصورتی میں ہم اس سے بہتر ہیں، خاندان میں اس سے بہتر ہیں، علم اور فضل اور کمال میں ہم ان سے بہتر ہیں، بہت سی خوبیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت بس اسی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا کہ ہم بادشاہ سے اس تعلق سے بات کریں، پوچھیں کہ کیا وجہ ہے۔ تو ساری بیویاں بادشاہ کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے اندر تو اس بیوی سے زیادہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، حسن و جمال ہمارے پاس ہے، علم و فضل ہمارے پاس ہے، منصب اور خاندان کی اونچائی ہمارے پاس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا جواب ابھی تو نہیں دوں گا، کسی وقت ضرور دوں گا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے ساری بیویوں کو ایک مرتبہ دربار میں طلب کیا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں، میں بہت خوش ہوں، لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج میں خزانے کے منہ کھول دوں، اور جب میں اشارہ کروں تو تم جن جن چیزوں پر اپنا ہاتھ رکھو گی وہ ساری چیزیں تمہاری، میں اتنا خوش ہوں۔ اب بتائیں کہ کسی عورت کے لیے یہ آفر کسی چیز سے کم نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا آفر انہیں ملا ہے کہ جس چیز پر وہ ہاتھ رکھیں گی وہ ان کی ہے۔ اب خزانے کے منہ کھول دیے گئے، اس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہیں، قیمتی پتھر ہیں، سونے اور چاندی ہیں۔ اب بادشاہ نے جو ہی اشارہ کیا تو ساری بیگمات دوڑتے دوڑتے گئیں اور جو جس کو جو پسند آ گئی اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب سب نے اپنی من پسند چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا تو ان کی نظر اس بیوی پر پڑی جس سے بادشاہ محبت کیا کرتا تھا، تو وہ ساری ہنسنے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ آج اس بیوی کی بیوقوفی بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گئی، آج بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ کتنی نادان ہے، کتنی بیوقوف ہے، کہ بادشاہ نے اتنا بڑا آفر دیا تھا، اتنا بڑا موقع دیا تھا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہے۔ آج یہ بادشاہ کی نگاہ سے بالکل گر جائے۔ اب ہنس رہی ہے، بادشاہ بھی حیران تھا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ دوڑی نہیں اور کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں ایک بات کی تصدیق لینا چاہتی ہوں، ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے واقعی یہ بات کہی ہے کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہی تو بات میں نے کی اور تم یہیں کھڑی ہو۔ تو پھر وہ بیگم دوڑتی دوڑتی آئیں اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تو آپ میرے ہو گئے۔ اب بادشاہ کا اس کا ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ سارے خزانے اس کے ہو گئے، سلطنت اس کے ہو گئی، ہیرے جواہرات اس کے ہو گئے۔ تو پھر بادشاہ نے اپنی بیگمات سے کہا کہ اس کی اس سمجھداری کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس عبادت کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ نے کسی اور عبادت کے تعلق سے بات نہیں کہی، اللہ نے صرف روزے کے تعلق سے کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔
تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی عبادت، جب اللہ ہی مل گئے تو پھر ساری نعمتیں مل گئیں۔ روزہ اتنی بڑی عبادت، اور اس کا مقصد بھی اس سے کہیں گنا زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس روزے کے بدلے میں تمہیں تقویٰ دوں گا۔ تقویٰ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کاش ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہمیں ہوتا۔ ہمیں تقوی کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تقوی انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے، حالات میں اس کے پاؤں کو جمائے رکھتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ تقوی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس کا کچھ احساس ہو، تقوی کیا نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اہل تقوی کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ذرا ان واقعات کو پڑھیں، دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے گناہوں سے بچے ہیں تو اسی تقوی کی وجہ سے بچے ہیں۔ تقوی نے انہیں ان گناہوں سے بچائے رکھا ہے۔ عام طور سے آدمی سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے یا شہوت کی وجہ سے یا حرص کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر غصے کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی اسباب ہیں، حسد، شہوت، حرص اور غصہ۔ ان بنیادوں کی وجہ سے آدمی سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ تقوی ان چیزوں سے انسان کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی۔ قابیل کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور پھر اس حسد نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ اب یہ بھائی کے قتل کے لیے نکل پڑا اور بھائی پر ہاتھ اٹھایا قتل کے لیے۔ تو حابیل نے اس وقت ایک جملہ اس سے کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھیں تقوی کیسے کام کرتا ہے کہ جب اس بھائی نے، قابیل نے حابیل پر ہاتھ اٹھایا تو حابیل نے کہا کہ بھائی تم مجھ پر قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو، لیکن میں مد مقابل میں اپنا ہاتھ میں قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے موت سر پر کھڑی ہے، اس کے باوجود تقوی نے حابیل کو اس جرم سے بچایا جو جرم اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تقوی انسان کو حسد سے بچاتا ہے، غصے کے گناہ سے بچاتا ہے۔ دوسرا گناہ جو انسان سے عام طور سے ہوتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زلیخا مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، فرسٹ لیڈی ہے، خاتون اول، اتنا بڑا اسٹیٹس، بادشاہ وقت کی بیوی اور حسن و جمال کی پیکر ہے۔ اور جب حسن کسی کو دعوت گناہ دیتا ہے تو پھر کسی نفس کے قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے۔ جب خود حسن کسی کو دعوت گناہ دے تو پھر کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بس اللہ ہی کی توفیق سے وہ گناہ سے بچ پاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ زلیخا اس نے پوری تیاری کر لی ہے، تنہائی کے سارے راستے انہوں نے بنا لیے، دروازے اس نے بند کر دیے، تالے اس نے لگا دیے۔ اب پوری خلوت کی تیاری کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ قال حیت لک، وہ کہتی ہے کہ آ جائیں۔ اب ذرا سوچیں کہ تنہائی، دروازے بند ہیں، تالے لگ گئے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، میں اس جرم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن اس تقوی نے شہوت کے گناہ سے بچایا۔ یہ تقوی انسان کو نفس کے گناہ سے بچاتا ہے، شہوت کے گناہ سے بچاتا ہے، خواہشات کے گناہ سے بچاتا ہے۔ ہمیں تقوی کا اندازہ نہیں ہے، اللہ سے تقوی مانگیں،
اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ تیسرا گناہ جو انسان سے عام طور سے ہوتا ہے وہ حرص کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ حرص کبھی مال کے حرص، کبھی عہدے اور منصب کے حرص، کبھی شہرت کے حرص، کبھی عزت کے حرص۔ اللہ پاک نے قارون کو بہت مال عطا کیا تھا، اتنا مال تھا کہ لوگ اس کے مال کو دیکھ کر کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے مال کو دیکھ کر کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ مال و دولت ملی ہوتی، ہمیں بھی یہ مال و دولت ملی ہوتی۔ تو اس وقت جو اہل علم تھے، اہل تقوی تھے، انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ لوگوں تمہارا ناس ہو، کیسے خواہش کر رہے ہو؟ یہ خواہش کر رہے کہ مال ہو، دولت ہو۔ تقوی والوں نے اس وقت کہا کہ اللہ کا اجر و ثواب اس دنیا کے مال و دولت سے کہیں گنا بہتر ہے۔ آج جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ اسی حرص کی وجہ سے، مال کے حرص، عہدے کے حرص۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کمیٹی کا صدر بنوں، حرص، عہدے کے حرص ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ صدر تو نہیں بس نائب صدر بنوں، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس جماعت کا ممبر بنوں۔ کوئی جماعت کا ممبر بننا چاہتا ہے، کوئی کسی تنظیم کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کمیٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے، عہدے اور منصب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یا کوئی مال، بس مال کی حرص، جیسے بھی آئے بس مال آئے، نہ حلال نہ حرام کی تمیز، مال کی حرص۔ لیکن جن کے قلوب میں اللہ نے تقوی رکھا ہوا ہے، یہ تقوی انہیں اس طرح قابل بناتا ہے کہ وہ ان عہدوں کو، ان منصب کو، اس مال و دولت کے حرص کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو مٹ جانے والی چیز ہے، یہ عہدے ختم ہو جائیں، یہ منصب ختم ہو جائے گا، یہ دولت مٹ جائے گی۔ لیکن تقوی انسان کو عہدے کے حرص سے، مال کے حرص سے، منصب کے حرص سے، عزت اور شہرت کے حرص سے بچاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی اتنی بڑی دولت ہے کہ حسد کے گناہ سے بچاتا ہے، شہوت کے گناہ سے بچاتا ہے، حرص کے گناہ سے بچاتا ہے۔ اور یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو استقامت کی ایسی دولت عطا کرتا ہے کہ اگر غم کا پہاڑ بھی اس پر ٹوٹ پڑ جائے تو اس کے پاؤں کبھی متزلزل نہیں ہوتے، اس کے پاؤں کبھی ڈگمگاتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے تقوی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو واقعے بیان کیے ہیں وہ کہانیوں کے لیے نہیں ہیں، قصے کہانیوں بس سن کر ہم رہ جائیں، وہ عبرت کے لیے ہیں، سامان عبرت ہیں۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے جادوگروں کو دھمکی دی اگر تم ایمان لے آئے اور اس پر برقرار رہے تو میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا اس سزا کو یاد رکھے، میں تمہاری مخالفت سم سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ لیکن آدمی کے اگر دونوں پیر کاٹ دیے جائیں یہ کم سزا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یہ کم سزا ہے، بنسبت اس کے کہ مخالف سم سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کاٹ دیں، یا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کاٹ دیں تو پھر انسان کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی سزا۔ جب فرعون نے یہ دھمکی دی ان جادوگروں کو کہ اگر تم ایمان لے آئے تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، تو وہ تو ایمان کا مزہ چکھ چکے تھے، تقوی ان کے اندر آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا فقض ما خاف، جو مرضی آئے تم کر لو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ یہ استقامت اگر ان کے اندر پیدا ہوئی ہے تو اسی تقوی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اللہ سے تقوی مانگیں۔ لیکن عورت کی ذات ویسے تو کمزور رہتی ہے، اور جب اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو پھر وہ اور کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، ایمان لے آئیں، فرعون کو پتہ چلا کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اب کسی بیوی کے لیے یہ کیا سزا کم ہوگی
کہ اس کا خاوند اس کو یہ دھمکی دے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کتنی بڑی سزا۔ اور وہ حضرت آسیہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، خاتون اول تھی، فرسٹ لیڈی تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی۔ اور جب یہ دھمکی ملی تو فرعون کہنے لگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تمہارا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جب فرعون انہیں گھر سے نکال رہا تھا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ فرعون مجھے آج اپنے گھر سے نکال رہا ہے، لیکن میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ مجھے جنت میں اپنے قرب کا گھر نصیب فرما دیں۔ دیکھیں یہ تقوی حضرت آسیہ کو کس قدر مضبوطی سے کھڑا کیا۔ تو لہٰذا اب دیکھیں یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک اتنی بڑی نعمت اس روزے کے بدلے دینا چاہتے ہیں۔ روزے کے بدلے اللہ پاک اتنی بڑی نعمت اور طاقت ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو صحیح ادا کریں اور اللہ سے اس رمضان میں خوب مانگیں کہ اللہ میں تقوی عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ تقوی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، روزوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کا مقصد جو اللہ پاک نے تقوی بتایا ہے اس کو اس مہینے میں حاصل کرنے اور اس کو آخری سانس تک اپنے اندر باقی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.